معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہے۔ سب ہیڈنگ: وہ شخص جس نے تاج محل ڈیزائن کیا۔ تاج محل کس نے ڈیزائن کیا؟ کیا وہ اطالوی عمار جیرینیم ویرونکا تھا جس نے اس زمانے میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا، یا وہ فرانسیسی سیمی گراسٹن دو بوردو تھا جیسا کہ فرانس کے لوگ یقین رکھتے ہیں، یا وہ لاہور کا استاد احمد تھا جسے شہنشاہ شاہجہاں نے نادر العصر یعنی اپنے وقت کا عجوبہ کا خطاب عطا کیا تھا۔ تاج محل کا اصل عمار ہمیشہ ہی سے پر اسرار پردوں میں اخفا رہا ہے۔ اس زمانے کی دستاویزات لاہور کے عمار کی طرف اشارے کرتی ہیں۔ 17ویں صدی کے مسودے دیوان مہندس میں جو 1930 میں دریافت ہوا اور جو قدیم ترین مسودہ ہے اور لطف اللہ کی شاعری کا مجموعہ ہے، بے شمار اشعار شامل ہیں جن میں وہ اپنے والد لاہور کے استاد احمد کا تاج محل اور دہلی کے لال قلعے کے عمار کی حیثیت سے ذکر کرتا ہے۔ استاد احمد ایرانی نژاد نجومی انجینئر مہندس تھا۔ ایک اور ماخذ کے دعوے کے مطابق استاد احمد لال قلعے کے عماروں میں سے ایک تھا۔ اس دعوے کے ثبوت میں اچھی خاصی شہادتیں میسر ہیں اور اس حقیقت کو آج بھی حکومت ہند تسلیم کرتی ہے۔ دیگر بڑے بڑے منصوبوں جن پر استاد احمد نے کام کیا تھا کی مزید شہادتیں بھی موجود ہیں جو اس دعوے کی معقولیت کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ استاد بہت سے دیگر ناموں سے بھی معروف تھے، جیسے استاد خان افندی یا استاد محمد عیسیٰ خان اور عیسیٰ افندی۔ عام اتفاق رائے یہ ہے کہ تاج محل کا ڈیزائن کسی ایک ماہر تعمیرات کے نام نہیں کیا جا سکتا، جس طرح دیگر بڑے تعمیراتی کاموں کو کسی نہ کسی غیر معمولی ماہر کی تخلیقی اپج کے نام کر سکتے ہیں۔ یہ کام ایک ارتقائی عمل کی پیداوار معلوم ہوتا ہے۔ حتمی نتیجہ، جیسا کہ ایک تحقیقی مقالے میں بیان کیا گیا ہے، یہی ہے کہ مغلیہ تعمیر کی ترقی کا کامل مرحلہ ہے۔ لیکن وہ کون شخص تھا جس نے یہ سارا عمل شروع کیا اور عمارت کو موجودہ صورت عطا کی؟ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ شخص لاہور کا استاد احمد تھا۔ وہی تھا جس نے مغلیہ دربار کو مشورہ دیا کہ کہاں سے بہترین کاریگر ملیں گے جو فی الواقع کرۂ ارض پر موجود تھے، اور یہ کہ ان کی تلاش کس طرح کرنا ہوگی اور ان کو کیسے تاج پر کام کرنے پر آمادہ کرنا ہوگا۔ اس کی حکمت عملی نے کمال کر دکھایا اور دنیا نے نتیجہ دیکھ لیا۔ ترکی سے اسماعیل خان آیا جو نیم کرہ بنانے کا ڈیزائن تھا۔ ترکی سے اسماعیل خان آیا جو نیم کرہ بنانے کا ڈیزائنر تھا اور گنبد بنانے میں جوہر قابل تھا ترکی سے اسماعیل خان آیا جو نیم کرہ بنانے کا ڈیزائنر تھا اور گنبد بنانے میں جوہر قابل تھا۔ لاہور ہی کا ایک اور ماہر استاد کاظم خان سفر کرتا ہوا آگرہ پہنچا تاکہ خالص سونے کے کلش کی ڈھلائی کر سکے، جو ترک استاد کے گنبد کا ایک ممتاز جزو تھا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ کاظم ہی نے استاد احمد کو ترک استاد ماہر تعمیر گنبد کی خدمات برائے تاج محل حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہو۔ دلی کے مقامی نگینہ ساز چرنجی لال کو بطور سنگ تراش سربراہ منتخب کیا گیا۔ شیراز کا امانت خان خطاط اعلیٰ مقرر ہوا، اور اس حقیقت کا ثبوت
تاج کے صدر دروازے پر موجود ہے، جہاں اس کا نام کندہ ہے۔ ایک اور لاہوری محمد حنیف معماروں کا نگران مقرر تھا، جبکہ لاہور کا ایک کشمیری میر عبد الکریم مالی امور کو سنبھالتا تھا۔ عین ممکن ہے کہ یہ سب لوگ لاہور میں استاد احمد کے ساتھ کام کرتے رہے ہوں، اور وہ بھی ان کی ہنرمندی کا مداح تھا۔ لیکن مغلیہ دربار نے شیراز کے مکریمت خان کو روزانہ پیداواری بندوبست کا سربراہ مقرر کر دیا۔ سنگ تراش بخارا سے، خطاط شام اور ایران سے، کندہ کار جنوبی ہندوستان سے، پتھر چیرنے والے بلوچستان سے، آرائشی میناروں کی تعمیر کے ماہرین، ایک اور کندہ کاری کا ماہر جو صرف پتھر کے پھول تراشتا تھا، مختلف پیشہ جات کے 37 ماہرین اس تخلیقی مرکزہ کے خالق تھے۔ ان میں سے 12 کا تعلق لاہور سے تھا۔ اس مرکزی حصے کے ساتھ 20,000 کاریگروں کی نفری منسلک تھی، جو بہترین تھے اور اینٹوں کے معمار جو پورے شمالی ہندوستان سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ ایسی زبردست منصوبہ بندی کی گئی تھی تاج محل کی تعمیر کے لیے۔ ہماری دلچسپی تو استاد احمد نادر الاثر میں ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ نصابی کتب میں اس کا زیادہ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جو تھوڑا بہت ہماری تحقیق سے سامنے آیا ہے کے مطابق وہ موچی دروازے کا رہائشی تھا، جہاں اس کا چھوٹا سا لیکن خوبصورت گھر تھا۔ اس چوک کے نزدیک جسے آج کل چوک نثار حویلی کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اس علاقے میں ایک چھوٹا سا خوبصورت باغ تھا، جس کے درمیان میں ایک فوارہ نصب تھا۔ اس کے ارد گرد اینٹوں کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر تھے۔ یہ بلا شبہ ایک دلکش منظر ہوا کرتا تھا، خوبصورت اور صاف ستھرا اور کم گنجان آباد۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گھر تعمیر ہوتے گئے، اور مسلسل بیرونی حملوں کی وجہ سے لوگ حفاظت کی خاطر اندرون شہر آباد ہونے کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر ہمیں 1883 میں کی گئی مردم شماری پر یقین ہو جو انگریزوں نے کرائی تھی، جس کے مطابق اندرون شہر لاہور کی آبادی 93,000 نفوس تھی، آج کے سرکاری اعداد و شمار 50 لاکھ سے اوپر کے ہیں، اگرچہ بعض لوگ اسے 70 لاکھ بھی بتاتے ہیں۔ اگر ہمیں 120 برس کی آبادی بڑھنے کی رفتار کا اندازہ ہوتا تو یقیناً آبادی کبھی 50 لاکھ سے تجاوز نہ کرتی۔ اس لحاظ سے لاہور باغوں، تعلیم یافتہ افراد، فنون لطیفہ، موسیقاروں، شاعروں اور ادیبوں سے عبارت تھا۔ یہ ایک مثالی دنیا تھی، اور اسی لیے انگریزی اولین شاعر چوسر نے اپنی رزمیہ نظم میں لاہور کا اسی طرح ذکر کیا ہے۔ ایسے ماحول میں استاد احمد پیدا ہوا ہوگا، جو اس شہر کے اب تک کے پیدا ہونے والے عمارین میں عظیم ترین عمار تھا۔ ہمیں اس شخص کے بارے میں مزید کھوج کرنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس کے تاج محل سمیت تمام کارہائے نمایاں کو مناسب تناظر میں رکھا جا سکے۔ سب ہیڈنگ: لاہور کے یہودیوں کی پراسراری۔ اندرون شہر میں بغدادی چور کی اصطلاح آج بھی ایک زیرک سوداگر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سنیچر تیلی کا محاورہ اب مستعمل نہیں رہا، لیکن 40 کی دہائی تک تھا۔ لاہور کے قبا خانوں میں ایسی طوائفیں موجود تھیں جنہیں یہودی کی لڑکی کہا جاتا تھا۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ شہنشاہ اکبر کے ایام میں لاہور میں چھوٹی سی یہودیوں کی برادری موجود تھی، جنہوں نے بہت جلد اپنے آپ کو عیار تاجروں اور ساہوکاروں کی حیثیت سے مستحکم کر لیا تھا۔ جب انگریزوں کی رخصتی کا وقت آیا تو یہودی عروج پر تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں انہوں نے لاہور کی معاشرت پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے لاہور کی تجارت اور مالیاتی حلقوں میں اپنی گرفت مضبوط کر لی ہوئی تھی۔
عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کی عصمت فروشی کے دھندے پر بھی مضبوط گرفت تھی، جو ان دنوں اور آج بھی اپنے انوکھے طریقہ کار سے مقتدر طاقتوں پر کچھ نہ کچھ گرفت ضرور رکھتی ہے۔ تقسیم کے اعلان سے چند ماہ پہلے ہی یہ لوگ لاہور چھوڑ کر بمبئی، اب ممبئی چلے گئے تھے، جہاں 5,500 یہودی آج بھی آباد ہیں۔ اسرائیلی یہودی ان کی ہندوستانی یہودی کی حیثیت سے درجہ بندی کرتے ہیں۔ یہ یہودی کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ برصغیر میں یہودیوں کے 3 نمایاں فرقوں کی میراث پائی جاتی ہے: بنی اسرائیل، کوچن یہودی اور یورپی سفید فام یہودی۔ ہر فرقہ یہودیت کے اہم عناصر پر عمل درآمد کرتا تھا اور ان کے اپنے اپنے فعال صومعے تھے۔ ان ہندوستانی یہودیوں میں پرتگالی رسوم زیادہ فائق تھیں۔ یہودیوں کے بارے میں ایک تحریر میں جو 1903 میں شائع ہوئی تھی، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، بنیادی طور پر ممبئی، کلکتہ، پرانی دلی، احمد آباد اور لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ بنی اسرائیل کی پیدائشی زبان مراٹھی تھی، اسی لیے بہت سے پنجابی ان کو گجراتی میمن سمجھ بیٹھے تھے۔ جنوبی ہندوستان کے کوچن یہودی ملیالم زبان بولتے ہیں، جبکہ سفید فام یہودی بنیادی طور پر انگریزوں کے ساتھ چلے آئے تھے اور چند ایک سکھوں کی قریب الاختتام حکومت کے ایام میں یورپ سے آئے تھے۔ لاہور کے یہودیوں پر کچھ تحقیق کرنے پر برسٹو کے چند دلچسپ مشاہدات سامنے آئے ہیں۔ وہ اپنے مقالے یہودی اور سفید فام غلامی کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے لکھتا ہے: یہودی کی عصمت فروشی کا کاروبار پورے یورپ کے علاوہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا، جہاں بعض اوقات یہ فرانسیسی، اطالوی، چینی اور دوسرے کاروباری حلقوں سے متجاوز کر جاتے تھے۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں طوائفوں کے دلال اپنی کسبیوں کو پیسے کا محتاج کر کے چھوڑ کر چلے جانے کے عادی تھے اور دوبارہ اسی وقت واپس آتے تھے جب ان کسبیوں نے کچھ رقم پس انداز کر لی ہوتی تھی۔ اس دعوے کی تصدیق کے لیے میں اندرون شہر کے اندر واقع تحصیل بازار میں ایک پرانے دوست کو ملنے گیا۔ اس نے بتایا کہ جنگ اول کے خاتمے کے بعد یہودی ساہوکار اور دلال بڑی تعداد میں لاہور میں رہتے تھے۔ کسی شخص کی یہودی کی کسبی سے چھیڑ چھاڑ کی جرت نہ تھی اور کسی کسبی کی بھی جرت نہ تھی کہ وہ یہودی کو دھوکہ دے۔ اندرون شہر کے چند عمر رسیدہ بزرگوں کے مطابق یہودیوں کی مبتگاہ تحصیل بازار میں ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ اس جگہ کی نشاندہی کر سکوں، لیکن کامیاب نہ ہو پایا، سوائے اس مکان کے کہ یہ جین منزل میں ہی ہو جو اب بھی وہاں استادہ ہے۔ اس بات کو کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ یہ لاہور کے یہودی کون تھے۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ان یہودیوں کی نسل میں سے ہیں جو دوسری صدی قبل از مسیح گلیلی میں ایذا رسانی سے بچ کر فرار ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل غیر یہودی مراٹھی لوگوں سے سوری طور پر اور رسم و رواج میں مشابہت رکھتے ہیں، جس سے یہودیوں اور ہندوستانیوں کی آپس میں شادیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیلی یہودیوں نے بہر طور پر اپنے قوانین خورد و نوش ختنے کرانے اور یوم سبت منانے، یعنی بروز ہفتہ چھٹی کرنے کے رسم و رواج پر عمل درآمد قائم رکھا۔ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد گلیلی میں تیل نکالنے کا کام کرتے تھے اور وہ ایک بحری جہاز کی تباہی کے بعد زندہ بچ رہنے والے افراد کی اولاد ہیں۔ اس سے سنیچر تیلی کی اصطلاح کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں بغداد سے آنے والے یہودیوں نے انہیں دریافت کیا، جس سے دوسری اصطلاح بغدادی چور کی وضاحت ہو جاتی ہے۔
سرائے اکبری دروازہ کے بہت سے حوالوں میں عرب سرزمین سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کا ذکر ملتا ہے، جہاں مغرب سے آنے والے اونٹوں کے قافلے ٹھہرا کرتے تھے۔ 18ویں صدی عیسوی میں بغداد سے آنے والے یہودیوں نے انہیں دریافت کیا، جس سے دوسری اصطلاح بغدادی چور کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ سرائے اکبری دروازہ کے بہت سے حوالوں میں عرب سرزمین سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کا ذکر ملتا ہے، جہاں مغرب سے آنے والے اونٹوں کے قافلے ٹھہرا کرتے تھے۔ اس وقت تک بنی اسرائیل یہودی مذہب کے چند ایک ظاہر حلیے والی رسومات پر ہی عمل درآمد کیا کرتے تھے، اسی لیے تو ان کی پہچان ہو پائی، مگر ان کا اپنا مذہبی عالم کوئی نہ تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں بغداد اور کوچن کے یہودی اساتذہ نے ان کو رائج الوقت یہودیت کی تعلیم دی۔ یورپ سے یہودی تاجروں نے تجارت کی غرض سے قرون وسطیٰ 5ویں سے لے کر 15ویں صدی کا درمیانی زمانہ میں ہندوستان کا سفر کیا، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا انہوں نے جنوبی ہندوستان میں کوئی مستقل آباد کاری بھی کی یا نہیں۔ ایک تحقیق کے منبع کے مطابق یہودیوں کے ہندوستان میں رہائش پذیر ہونے کی پہلی قابل اعتبار شہادت 11ویں صدی کے اوائل میں ملتی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اولین یہودی بستیاں مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ مرکوز تھیں۔ ابراہیم ابن داؤد کا 12ویں صدی میں ہندوستانی یہودیوں کا حوالہ بدقسمتی سے مبہم ہے، اور ہمیں ہندوستانی یہودیوں کے بارے میں مزید حوالے کئی صدیوں بعد ملتے ہیں۔ کوچن کے اولین یہودی عرف عام میں کالے یہودی کہلاتے تھے، جو ملیالم زبان بولتے تھے۔ سفید فام یہودی بعد میں ہالینڈ اور اسپین سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ ہسپانوی اور پرتگالی یہودیوں کی 15ویں صدی میں قائم ہونے والی ایک نمایاں بستی گووا تھی، لیکن یہ بستی بالآخر غائب ہو گئی۔ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ اور اسپین سے یہودی آباد کاروں کی کوچن میں دفور آمد ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ اور اسپین سے یہودی آباد کاروں کی کوچن میں وفور آمد ہوئی۔ کوچن کے یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ 70 سنہ عیسوی میں عبادت خانے کی تباہی کے بعد کارنگانور ہندوستان کا جنوب مغربی ساحل چلے آئے تھے۔ در حقیقت کئی صدیوں تک ان کی اپنی ریاست تھی، حتیٰ کہ 15ویں صدی میں دو بھائیوں کے مابین سربراہی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ 1524 میں کالی کٹ کے حکمران نے کرنگانور کے یہودیوں پر یہ بہانہ کر کے کہ وہ کالی مرچ کی تجارت میں ملاوٹ کر رہے تھے حملہ کر دیا۔ زیادہ تر یہودی کوچن بھاگ گئے اور وہاں کے ہندو راجا کی پناہ میں آ گئے۔ اس نے انہیں قصبے کے لیے زمین عطا کر دی، جس کا بعد ازاں نام یہودی ٹاؤن پڑ گیا اور آج بھی اسی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کوچن کے یہودیوں کی بدقسمتی کہ پرتگالیوں نے اسی اثنا میں اس جگہ پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کی ایذا رسانی میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ ولندیزیوں نے انہیں نکال باہر کیا۔ پروٹسٹنٹ ولندیزی خاصے رواداری والے لوگ تھے، چنانچہ یہودی خوشحال ہوتے گئے۔ 1795 میں کوچن انگریزوں کے دائرۂ اثر میں آ گیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی اور ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا سے آنے والے یہودیوں نے شمالی ہندوستان اور کشمیر میں اہم بستیاں آباد کیں۔ 100 سے زائد یہودی لاہور آ گئے۔ 18ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں یہودی برادری کی سب سے بڑی آبادی ممبئی میں تھی۔ بنی اسرائیلی، ایرانی اور بغدادی یہودیوں کی طرح بمبئی میں رہائش پذیر تھے۔ 18ویں صدی کے بعد ہندوستانی یہودیوں کا ایک تیسرا فرقہ سامنے آیا۔ یہ مشرق وسطیٰ کے یہودی تھے جو بذریعہ تجارت ہندوستان چلے آئے تھے۔ انہوں نے ایک جال بچھا دیا جو ایسپو سے بغداد تک
बसरा से सूरत तक, बम्बई से कलकत्ता, रंगून, सिंगापुर, हांगकांग तक फैला हुआ था और बिलाखिर कोबे जापान तक सिलसिले थे। इन तमाम मकामात पर ताजरों में पक्के ख़ानदानी बंधन थे। लाहौर आने वाले यहूदियों में ज़्यादा तादाद बगदादी यहूदियों की थी और वह तकरीबन तमाम के तमाम साहूकार और ताजिर थे। जल्द ही वो दीगर पेशों में भी दखील हो गए और ख़ासा असर व रसूख और एतमाद हासिल करने के बाद इस्मत फरोशी के धंधे में आ गए। जब अंग्रेज़ों ने बिसात लपेटी तो सबसे पहले यहूदी चले गए और अपने पीछे सिर्फ धागों की तरह अल्फाज छोड़ गए जिनके टुकड़े जोड़कर कहानी बनाई जा सकती है, जो हमारी तारीख का एक हिस्सा है और एक रोज़ हमें ये कहानी आपको सुनानी पड़ेगी। सब हेडिंग: शहर का सबसे बड़ा धमाका। इसमें कोई शक नहीं कि हिसारी अंदरूने शहर लाहौर पिछली सदियों में कई बार आग से खाकस्तर, लूट मार का शिकार और खंडरात में तब्दील हुआ, लेकिन हर बार ये असर-ए-नो ज़िंदगी बहाल कर लेता था। अगरचे बैरूनी अवाम इन मुसीबतों का बाइस होते थे, लेकिन ऐसा वक्त भी आया कि अंदरूनी अवामिल ही ने अपने बासियों को अच्छी खासी मुसीबत में मुब्तला कर दिया। 1809 सने ईस्वी या 1864 सने बकरमी जीत में लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा धमाका हुआ। लाहौर और पंजाब का हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह था और उसने हर महफूज मुकाम को असलहा खाने और हरबी आलात जंग के गोदाम में तब्दील करके रख दिया था। तमाम बड़ी बड़ी मसाजिद बशमूल कला लाहौर के मद्दे मुकाबिल मशहूर व मारूफ बादशाही मस्जिद फ़ौजी इस्तेमाल में लाई जा चुकी थी। एक फ्रांसीसी मुसन्निफ के मुताबिक दुनिया के किसी भी शहर में लाहौर के हिसारी अंदरूने शहर से ज़्यादा आलात जंग के फ़ौजी गोदाम न थे। महाराजा मुकम्मल तौर पर असलहे से लैस था और उसके पास असलहे और गोला बारूद के इतने ज़खायर थे कि वो मशरिक और जनूब में तेज़ी से फैलती हुई अंग्रेज़ी अफवाज से और साथ ही साथ शुमाल मगरिब से गैर मुतवक्का अफ़गानियों से भी तवील जंग आजमाई कर सकता था। उसके ज़माने की सिमाबी सूरत हाल के पेश नज़र उसकी एहतियात समझ में आती थी। लाहौर की दो सबसे वसी हवेलियों में से बिलाशुबा हवेली मियाँ साहब वसी तरीन थी। कन्हैया लाल की एक तहरीर के मुताबिक ये हवेली 2 मुरब्बा मीलों से ज़ायद रकबे पर मुहित थी। शाहजहाँ के अहद की एक तहरीर के मुताबिक उसका फैलाव 4 कोस था। जो लोग अंदरूने शहर से वाकिफ़ है उसका सिर्फ एक हिस्सा 3 मंजिला हवेली का मर्दाना हिस्सा रंग महल के नाम से पहचाना जाता था। उस दौर से रंग महल का नाम चला आता है। मुगलिया दौर में तामीर शुदा इस हवेली के एक हिस्से पर रंजीत सिंह ने कब्जा कर लिया और इसे असलहा और गोला बारूद का गोदाम बना दिया। लेकिन उसने दूसरी वसी हवेली को मुकम्मल तौर पर अपनी तहवील में ले लिया। पत्थरों वाली हवेली। पत्थरों से तामीर करदा मोची दरवाजे के इलाके की इस हवेली का नाम हवेली नवाब मियाँ खान था। ये हवेली पूरे अंदरून शहर की सबसे खूबसूरत रिहायशी इमारत के तौर पर मशहूर थी, क्योंकि इसके मुकम्मल ढांचे को काले पत्थरों ने ढांप रखा था। हवेली नवाब मियाँ खान पर सिख हुक्मरान ने कब्जा करके इसका इस्तेमाल बतौर असलहा साज कारखाना शुरू कर दिया। उसके बड़े बड़े कमरों को तोपों के बारूद और बम बनाने और असलहा खाने के दीगर मवाद के गोदाम बना दिए। पूरी जगह पर गैर मुल्की माहिरीन मामूर थे जो जदीद तरीन तोपों के गोले अपनी ज़ेरे निगरानी तैयार कराते थे और पूरे इलाके पर सख्त पहरा होता था। अंदाज़ा कीजिए कि उस ज़माने का पूरे अंदरून शहर में दूसरा वसी तरीन घर होना क्या मायने रखता था, जबकि शहर की कुल आबादी सिर्फ 73,000 नफूस थी। उसका रकबा एक तखमीने के मुताबिक
اگر ارد گرد پیدل چلے تو تقریباً 1 کوس بنتا تھا۔ 1809 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کے 10ویں سال میں اس کے ایک کمرے میں دھماکہ ہوا، جس سے ایک ایسا زلزلہ آیا کہ پورا شہر اس طور سے ڈولنے لگا جس کا انہیں پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی پھر ایسا ہوا۔ ساری حویلی فضا میں بھگ سے اڑ گئی اور اس کے پتھر شہر کے تقریباً ہر مکان پر آ کر گرے۔ ایک تخمینے کے مطابق 500 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے۔ کنہیا لال کے مطابق تقریباً 200 افراد کا فوری طور پر انتقال ہو گیا اور ہزاروں افراد بری طرح زخمی ہوئے۔ موچی دروازے کا پورا علاقہ عرصہ دراز تک بم زدہ جگہ کا منظر پیش کرتا رہا اور کئی برس تک لکو دک ویران رہا۔ حویلی سے پتھر 5 کوس دور تک جا کر گرے۔ دھماکے کے بارے میں ایک تحریر میں بیان میں بتایا گیا تھا، اس دھماکے سے سینکڑوں گھر زمین بوس ہو گئے اور اڑتے ہوئے پتھروں نے اس دھماکے کی حدود کے ارد گرد پورے علاقے کو نقصان پہنچایا۔ جنرل وینچورا کی یادداشتوں کے مطابق اس دھماکے میں 2 فرانسیسی انجینئر اور ایک توپ خانے کا ماہر روسی انجینئر اور بے شمار تربیت یافتہ افراد پنجابی کاریگر ہلاک ہو گئے۔ اس دھماکے نے لاہور کی خوبصورت حویلی نواب میاں خان یا عرف عام میں پتھروں والی حویلی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دھماکے کے 2 برس بعد ہی لوگوں نے حویلی کے حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مشہور عمارت کے تمام آثار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔ حویلی نواب میاں خان کے دھماکے سے اندرون شہر کے اندر واقع آبادیوں والے علاقوں میں اسلحے کی ذخیرہ اندوزی کی حکمت عملی میں واضح تبدیلی آ گئی۔ سکھ حکمران نے بڑی بڑی مساجد کو ماسوائے مسجد وزیر خان اس کام کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً تمام گولہ بارود کے ذخائر رہائشی علاقوں سے نکال لیے گئے اور سکھ مثل سرداروں کو ان مکانوں میں آباد کر دیا گیا۔ اس کا دوہرا فائدہ ہوا، ایک تو اس کے حلیف خوش ہو گئے، دوسرے حرم کے راستے سے دور آبادی کے لیے ایک بڑی تنبیہ بھی تھی۔ اگرچہ مسلمان آبادی نے، جو اب اکثریت میں تھی، اس بات کا برا منایا تھا۔ جب انگریزوں نے لاہور پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس جگہ کا، جہاں کبھی حویلی ہوا کرتی تھی، متعدد حصے اپنے قریب ترین کاہلی حلیف کو تحفتاً دے دیے۔ تمام علاقے کو پرانے آثار کے خطوط پر از سر نو تعمیر کیا گیا اور زیادہ تر نقصان شدہ عمارات کی بھی مرمت کرائی گئی۔ چنانچہ اس کا شمار اندرون شہر کے اعلیٰ ترین رہائشی علاقوں میں ہونے لگا۔ اس علاقے کے لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ان کے گھر جہاں اب قائم ہیں اس جگہ پر تعمیر ہوئے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ان کے گھر جہاں اب قائم ہیں اس جگہ پر تعمیر ہوئے تھے جہاں لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ ہوا تھا۔